بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، کل ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی دو آیتیں اس لیکچر میں لی تھیں اور ان کی تفسیر کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں بات ہوئی تھی تفصیل سے، اور اس کے آگے کی آیت میں کچھ حصہ ہو گیا تھا اور کچھ رہ گیا تھا، تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں تک کل بات ہو گئی تھی۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ علماء فرماتے ہیں کہ ویقیمون الصلاۃ، اس کا پہلے ترجمہ سن لیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو متقین ہیں، جن کے لیے ہدایت ہے، تو وہ اور نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقین لوگوں کی ایک دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اور نمازیں قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ ظاہری اور باطنی حقوق کیا ہیں؟ یعنی ٹھیک وقت پر نماز پڑھی جائے، اس میں سستی نہ کی جائے، نماز کے فرائض، سنتیں، مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام ایسی چیزیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہوں یا جو چیزیں مکروہ ہوں ان سے بچا جائے۔ یہ ظاہری چیزیں ہو گئی۔ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ سے پاک کر لے، یعنی غیر اللہ کے خیال سے بالکل خالی کر لے اپنے دل کو۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو جہاں اس کے ظاہری حقوق ہیں، باطنی حقوق یہ ہیں اس کے کہ اپنے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کو دور کر دے۔ اب اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اب اللہ کے سوا کسی چیز کا خیال دل میں نہ آئے، دنیا کا، گھر کا، کاروبار کا، پڑھائی لکھائی کا اور دیگر معاملات کا خیال دل میں نہ آئے۔ اب صرف اللہ کے لیے کھڑے، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے آپ نماز میں کھڑے ہیں، تو اب اللہ کے سوا کسی اور کا خیال دل میں نہ آئے، یہ اس کے نماز کا باطنی حق ہے۔ تو خیال سے اللہ کے سوا ہر کسی کے خیال سے دل کو پاک کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز اور مناجات میں لگ جائے۔ یہ ہے باطنی حق نماز کا۔ تو ان کے ساتھ، ظاہری و باطنی حقوق کے ساتھ نماز ادا کی جانی چاہیے۔ تو یہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہو گیا، اور مستقل پڑھی جائے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، ایک وقت کی پڑھی، ایک وقت کی چھوڑ دی، جمعے کی پڑھ لی، ایسا نہیں۔ ہر وقت کی نماز اس کے وقت میں پوری دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں اس کے فضائل اور اس کی وعیدیں دونوں چیزیں ہیں۔ نماز کو پڑھنے اور اس کو قائم رکھنے کی، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں،
اور جو چھوڑتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں. تو اس کے فضائل اور اس کی وعیدیں آئی ہیں، جس میں سے کچھ ہم یہاں پر ذکر کریں گے. تو قرآن و حدیث میں نماز کو صحیح طور پر اور صحیح وقت میں پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کو ڈرایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یعنی بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی اب یہاں پر ایک پہچان بتا دی گئی. ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. ایمان والے کامیاب ہوئے وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. اللہ کے جب نماز میں داخل ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے سوا ہر کسی کا خیال دل سے نکال دیتے ہیں. اور ظاہری حقوق جو نماز کے ہیں، یعنی تمام فرائض کو اور سنتوں کو اپناتے ہوئے، مستحبات کو اپناتے ہوئے، مفسدات سے دور رہتے ہوئے، مکروہات سے دور رہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. قرآن نے صاف طور پر فرمایا. اب یہاں پر خالی نماز پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کو ویسا پڑھا جائے جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور فحاشیوں میں اور بری باتوں میں بھی مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب کہ نماز میں کچھ کوتاہی، کوئی کمی ہے. ورنہ نماز اگر صحیح سے ادا کی جائے تو پھر وہ بری باتوں سے اور فحاشیوں سے روکتی. اب ایسا ہو نہیں پا رہا ہے، تو یقیناً کچھ ہمارے عمل میں کچھ کمی ہے. ہم اس کو اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح کا ہم سے مطالبہ ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سکھائی اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور سکھائی، اس طرح ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. نماز میں ہمیں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. ہمارا نیت بانتی، ہمارا دماغ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں، اسکول میں، پڑھائی لکھائی، دنیا بھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اس طرح نماز نہ پڑھی جائے. نماز پوری دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. کیسے پڑھی جائے؟ کہ عبادت اس طرح کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ. کس طرح نماز پڑھو، کس طرح عبادت کرو؟ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہ کر سکو، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے اللہ کو دیکھنے والی، فإنہ یراک، تو بے شک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس طور پر نماز ہونی چاہیے. اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر نماز ادا بھی کر رہے ہیں اور نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح کے اوصاف کے حاملین ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے. فردوس جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں جنت کی بشارت دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. خالدین فیہا ابدا کے الفاظ بھی آئے ہیں قرآن میں، کہ وہاں سے پھر نکلنا نہیں ہے، وہاں بیماریاں اور مصیبتیں نہیں ہوں گی، وہ جنت ہے. فردوس کی بات کی گئی. نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں ہیں. نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدیں نازل فرمائی ہیں. فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. کیسے نماز پڑھتے ہیں منافق؟ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر، بس سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں.
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں اللہ کو. یعنی اس پورے پریکٹس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا کم ہوتا ہے. اپنی عزت زیادہ مطلوب ہوتی ہے انسان کو کہ لوگ دیکھیں میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے اس میں. یہ منافقین کی علامت ہے. اب ذرا سوچیں گے، نماز میں سستی کرنا، دکھاوا کرنا، اللہ کو کم یاد کرنا، یہ کس کی پہچان بتائی اللہ نے؟ یہ منافقین کی صفات ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہماری زبان اور ہمارے دلوں پر اپنا کلمہ راسخ فرما دیا ہے، ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اس سے بڑا فضل اور کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ وہ امت جس کو خیر امت کہا گیا، سب سے بہترین امت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس کی امت آپ سے بہتر ہو جاتی، نہیں ہے، آخری نبی ہے. اب اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، اتنی فضیلت کر دی، اتنا فضل فرمایا، اور اس کے بعد بھی ہم نمازوں میں کاہلی کریں، سستی کریں، اللہ کو کم یاد کریں، لوگوں کو دکھاوا کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دکھاوا کر لیں اس بات کا، ریاکاری کریں، تو یہ مومن کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ اکبر. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہش کی پیروی کی. آپ ذرا دیکھیں، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. سورہ مریم کی آیتیں ہیں. جس چیز سے ڈرایا گیا ہے اس سے ہمیں ڈرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، جہنم کی خطرناک وادی ہے جس کا نام غی ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا. کن لوگوں کو ڈال دیا جائے گا؟ جنہوں نے نمازوں کو اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہش کی پیروی میں لگ گئے. اب اس پر سوچا جائے تو کتنی بڑی بات ہے. نماز کے ساتھ اپنی خواہش، اپنے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں پر. کیا ایک طرف نماز ہے اور پھر نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات میں لگ گئے. آج کیا ہوتا ہے آپ ذرا سوچیں. دکان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گراہک آ جاتا ہے تو گراہک کو ڈیل کرنا یہ ہماری خواہش ہے، اور ادھر نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز ضائع کر دی اپنی خواہش کے مطابق. دیکھیے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جس دور میں پڑھا جائے گا، جس وقت میں پڑھا جائے گا، وہ اپنے اعجاز کو منوا لے گا. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہماری اس صورتحال کے بارے میں نازل کی گئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ایک ایک لفظ آج اس معاشرے کی صورتحال پر صادق آ رہا ہے. اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی خواہشوں میں کی پیروی، اس کی جو ہے وہ کامیابی، اور اپنی خواہش کی تکمیل، اور نمازوں کو ضائع کر دیا. آج ہم پڑھائی کے نام پر کہ ہمارا اسکول ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم ٹیوشن جا رہے ہیں، ہمارے امتحان ہیں، میرا بزنس ہے، میرا کام ہے، نمازوں میں سستی ہو گئی، بعد میں پڑھ لوں گا، شام میں پڑھ لوں گا، سونے سے پہلے ساری نمازیں قضا پڑھ کے سو جاؤں گا. یہ ارادہ آ جاتا ہے دل میں. کس کے مقابلے میں؟ اپنی خواہش کے مقابلے میں. یعنی میرا کام جو ہے وہ نکل جائے، اس کے بعد پھر میں نماز پڑھوں گا. اپنی خواہش کی اتباع کی، نماز ضائع کر دی. کہاں جائے گا وہ شخص؟ فرمایا فسوف یلقون غیا. کہاں جائے گا؟ جہنم کی دردناک وادی میں جائے گا، جہنم کی خوفناک وادی میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اور اس کے بعد فرمایا الا من تابا. یہاں سے دیکھیے، ادھر ڈرایا، لوگ ڈرے اس بات سے، ڈرو اس بات سے کہ جہنم کی خوفناک وادی میں جاؤ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اب یہاں ترغیب آ گئی. یہ ترہیب تھی اس سے پہلے ترہیب تھی، اب ترغیب آ گئی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کی. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے.
ہم اللہ سے کتنی محبت کر رہے ہیں؟ اللہ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے فرمایا، اتنا فرمایا فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، اس کے بعد فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. کتنی محبت فرماتا ہے. وہ مالک ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ جس نے ایک نماز قضا کر دی اس کو بہت بڑی سزا دی جائے اور اس کو توبہ کی توفیق چھین لی جائے، اس سے کر سکتا ہے. مگر وہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ تو ہر کسی سے محبت کرتا ہے، موقع دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، بخشتا ہے، مغفرت کرتا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے. بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ آیت کریمہ کے ذرا آپ تیور ملاحظہ فرمائیں، لہجہ دیکھیں اس کا، کہ تم نے نمازیں ضائع کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، جہنم کی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے عنقریب. بہت زیادہ دن نہیں ہے، بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، عنقریب جہنم کی دردناک وادیوں میں پھینک دیا جائے گا. اس تیور کے بعد ذرا رحم و کرم کا معاملہ دیکھیں. الا من تاب، ہاں مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی. بندو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے پاس واپس آئیں، رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کر دیں، اس کی عبادتوں میں مصروف ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس بار لاک ڈاؤن ہے، رمضان کی رونق نہیں ہے. آپ سوچیں کہ رمضان کی رونق کس چیز کو؟ دودھ پھینی کو رمضان کی رونق مان کے چل رہے ہیں، چھولے اور ٹکی اور پکوڑیوں کو رمضان کی رونق مان کے چل رہے ہیں، افطار میں بے شمار کھانے پینے کے سامان اور شربتوں کو رمضان کی رونق مان کے چل رہے ہیں. یہ رمضان کی رونق ہے؟ یعنی مرغ مسلم اور بھنا ہوا مرغا اور تلے ہوئے لیگ پیس، یہ ہے رمضان کی رونق؟ یا بازاروں میں بے حیائیاں کرتے ہوئے گھومنا رات بھر، یہ رمضان کی رونق ہے؟ یا شب قدر میں پوری رات مارے پھرنا اور غل غپاڑے مچانا، یہ رمضان کی رونق ہے؟ کیا ہے رمضان کی رونق؟ صرف کھانے پینے میں رمضان کی رونقیں دکھائی دے رہی ہیں. محفوظ رکھے یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے. کس موڑ پر آ گئے ہم؟ ذرا ان روزے داروں کے بارے میں کبھی سوچا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزے رکھے ہیں؟ کس طرح روزہ رکھا ہے؟ اور روزے کی رونق ہوتی کیا ہے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور عید کا چاند نظر آ گیا، مگر یہ خوشی ہے کیا؟ عید کے دن نئے کپڑے پہن کر، مہنگے عطر لگا کے اور بہت اچھے کپڑے پہن کر ہم عیدگاہ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، مگر کبھی یہ سوچا کہ عید کا دن کس کے لیے عید ہے اور کس کے لیے وعید ہے؟ العید للابرار والوعید للفجار. یہ نیک، پاکیزہ، اللہ سے ڈرنے والے متقین ابرار لوگوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ فسق و فجور کرنے والوں کے لیے عید نہیں ہے، یہ وعید کا دن ہے. یہ خطبے میں عید کے دن امام خطبہ دیتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ یہ دن، عید کا دن، العید للابرار والوعید للفجار. تو ہماری عبادتیں ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے یہاں رونقیں صرف بازاروں میں، جب تک بازار کھلے ہوں، بے حیائیاں ہو رہی ہوں بازار میں اور بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہو، سڑکوں پر کھانا پینا چل رہا ہو اور رات بھر ایک لہو و لعب کا عالم چل رہا ہو، وہ ہے رمضان کی رونق؟ استغفر اللہ، یہ رمضان کی رونق نہیں ہے. رمضان کی رونق پرہیزگاری کے ساتھ ہے، رمضان کی رونق تقوی کے ساتھ ہے، رمضان کی رونق اللہ سے کے سامنے گڑ گڑانے، رونے، گریہ وزاری کرنے کے ساتھ ہے، رمضان کی رونق اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہے، رمضان کی رونق اپنی زبان اور کان، ناک، منہ کو بری باتوں سے روکنے سے وابستہ ہے. رمضان کی رونق ناکے چٹخارے مارنے سے اور نیت خرابی کی باتیں کرنے سے رمضان کی رونق ہے؟ آپ ذرا سوچیں. یہ ایک تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، ہم لوگوں کو جھجوڑا گیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، سدھر جاؤ. لوگ ابھی سے تیاری میں کہ لاک ڈاؤن کھل جائے تو عید ایسے منائیں گے اور عید کے دن فلاں شاپنگ کریں گے اور ایسا کریں گے. یہ رمضان یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ انواع و اقسام کی چیزیں منہ پہ تاؤ دے کر کھانے کا مہینہ نہیں ہے. افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر مغرب کی اور عشاء کی نماز اور تراویح مشکل ہو جاتی ہیں. یہ رمضان ایسا اس لیے نہیں ہے. رمضان صبر کرنے کا، اللہ سے گڑ گڑانے کا ایک اتنا اچھا موقع اللہ نے دیا کہ روزے دار بھی ہو، اللہ سے قریب ہو گئے، سجدے میں سر رکھو تو اور قریب ہو جاؤ گے.
روزے دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے، تو اس محبت کا فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ جب وہ وحدہ لا شریک رب العالمین نے جب محبت کا اظہار فرما دیا تو پھر اس کو غنیمت جاننا چاہیے اس موقع کو، اور اپنی مغفرت مانگ لینی چاہیے اس سے۔ کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے مغفرت دے دے؟ ہر جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ صحیح، جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو پھر ہمیں جب اس بات کا یقین ہے تو پھر ہم اس سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے، اور اس کی عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگاتے؟ جسم کھڑا ہو جاتا ہے عبادتوں میں، دل کہیں اور رہتا ہے۔ تو اپنی عجب کے وہ رب کہ جو ہم سے محبت فرماتا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ گئی ہے، اب اور کون سا موقع چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اب توبہ کرنے میں کس بات کی دیری؟ اور یہ بات تو کفر ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ مجھے نہیں بخشے گا، یہ کفر ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ گمان رکھنا کہ وہ مغفرت نہیں فرمائے گا ہماری، یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ سوچنا، جبکہ وہ موقع دے رہا ہے اور فرمایا صریح الفاظ میں الا من تاب، کہ دیکھو جو لوگ جو اب یہاں سے ایک اشارہ اور ملا کہ اگر پرانی زندگی دکھاوے کی تھی، اگر پرانی زندگی ریاکاری کی تھی، اگر پرانی زندگی سستی کی تھی تو نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر پرانی زندگی دکھاوے کی یا کوتاہیوں کی یا نافرمانیوں کی ہو گئی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نا امید ہو جائیں اور ڈر کے بیٹھ جائیں، فسوف یلقون غیا، یہ سوچ لیں کہ اب تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے، اب ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے، فوراً موقع دیا اس نے، توبہ کر لو تو پرانی ساری کوتاہیاں، سستیاں اور ریاکاریاں معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے حق میں ڈنڈی ماری ہے نا، نمازیں چھوڑ کر حق اللہ کو ادا نہیں کیا نا، تو اپنا حق معاف کر دے گا۔ کب؟ الا من تاب، کس کا معاف کر دیا؟ جس نے توبہ کر لی۔ توبہ کیا مطلب؟ جو لوٹ آیا اللہ کی طرف، جس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، جو اللہ کی بارگاہ میں آ گیا نادم ہو کر کے مولا جو کچھ گزر گئی زندگی میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مولا اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر اور مجھے توفیق دے کہ آئندہ ایسی حرکتیں مجھ سے سرزد نہ ہوں۔ ایک اللہ سے ایک وعدہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک عہد کرے بندہ اس رمضان میں کہ مولا جو کچھ ہوا تو معاف کرنے والا ہے، یا واسع الکرم واغفر لنا ما مضى، یا واسع الکرم، جو کچھ ہم نے گناہ کیے مولا اسے معاف کر دے، آئندہ کی زندگی میں ہمیں اسلامی زندگی عطا فرما، ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ یہ فرمایا اللہ نے اپنے بارے میں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ متعدد جگہ قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یقیناً ہو جاتی ہیں، تو نا امید نہ ہو، اور زیادہ جری نہ ہو، اور زیادہ اس بھٹکی ہوئی وادیوں میں اور نہ بھٹکو، گمراہ وادیوں میں اور نہ بھٹکو، بلکہ الا من تاب، ایسے بھی ایک راستہ ہے کہ توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور جب توبہ کر لو گے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جنہوں نے توبہ کی، نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کھلا ہوا ہے دربار اللہ کا، وہ فرما رہا ہے کہ آؤ توبہ کرو، ایمان لاؤ، اللہ کو ویسا مانو کہ جیسا ماننے کا حق ہے، رسول اللہ پر ویسا ایمان لاؤ جیسا لانے کا حق ہے، اللہ کی ویسی عبادت کرو جیسا عبادت کا حق ہے، تقوی ویسا اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ہو جائے گا، اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر ضرورت اس بات کی کہ ہم توبہ کریں، اللہ پر ایمان مضبوط رکھیں، ایمان کامل کریں اپنا۔ ایمان ہی اتنا کمزور ہے ہم لوگوں کا کہ ہم ایک گراہک کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ کی نماز قضا کر دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادتیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوگا نا، اہمیت دینے کی بات ہے کہ آپ کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ دنیا کو، یہ 4 دن کی دنیا جو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جانی ہے،
بھوکے رہ کر بھی گزر جائے گی، پیٹ بھر کے بھی گزر جائے گی، مگر اگر نیک اعمال اور ایمان کی مضبوطی ساتھ نہ گئی قیامت کے دن تو پھر قیامت کا دن نہیں گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی دن تو گزر ہی جائے گا، ایسا نہیں، وہ دن تو پھر فیصلہ کن دن ہوگا، آر یا پار، اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فرمایا اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پیچھے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور لیجئے کیا لیں گے آپ؟ رحمت للعالمین کی زبان بول رہی ہے، بخشوا دیے سب گناہ پچھلے کے، نہیں بخشوا دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کچھ بخشوا نہیں سکتے، بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ کتنی آسانی سے مغفرت ملتی ہے، آپ ذرا سوچیں، اور نہیں لینا ہو تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ مشکل کا عالم یہ کہ اگر ایمان کی دولت ساتھ نہیں گئی تو پھر بخشش ہو نہیں سکتی، کچھ بھی کر لے بخشش نہیں ہوگی۔ اگر ایمان اس دنیا سے ہم اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو پھر بہت مشکل ہے۔ اور اگر بخشش آسان بھی ہے، کیسے؟ ایمان مضبوط کر لیں، ایمان کو قائم رکھیں، اس کی حفاظت کریں، نیک عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ جس طرح انہوں نے وضو سکھایا اس طرح وضو کریں، جس طرح نماز سکھائی اس طرح نماز پڑھیں، اور جس طرح فرمایا کہ کسی کے خیال دل میں نہ لائیں خیال کسی کا، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ، تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سچا بھی سمجھتے ہیں، قرآن کی آیتیں سچی ہیں، نبی کا ارشاد اور فرمان سچا ہے، ہمارا دل جھوٹا ہے، ہمارا ذہن جھوٹا ہے، ہمارے نظریات و فکر و خیالات جھوٹے ہیں، ہماری خواہشات جھوٹی ہیں، ہمارے نظریے جھوٹے ہیں، ہمارا نفس جھوٹا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے، نبی کریم نے جو فرمایا وہ حق ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، مگر مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، نفس جھوٹا ہے، باطن جھوٹا ہے، زبان ہماری جھوٹی ہے، خیالات و تصورات جھوٹے ہیں، ان کو سچا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی، یعنی مستقل نمازیں پڑھتا رہا، چھوڑی نہیں، ڈنڈی نہیں ماری نماز میں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ مستقل طور پر پڑھتا رہا اور اس کی حفاظت کی اور نمازوں کو چھوڑا نہیں، پوری کوشش کی نمازیں پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، قیامت کے دن جو نمازیں اس نے لگاتار پڑھی خشوع و خضوع کے ساتھ، تو قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے لیے نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات بن جائیں گی، نجات ہوگی۔ اور جس شخص نے نماز کی محافظت نہ کی، یعنی حفاظت نہ کی، نماز کو قائم نہیں رکھا، گنڈے دار نمازیں پڑھی، کاہلی برتی، نمازوں کو چھوڑا، قضا کیا، توبہ نہیں کی، لوٹ کر نہیں آیا اللہ کی طرف، حفاظت نہ کی، تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات۔ آپ ذرا سوچیں کیا ہوگا اس دن؟ اس دن کے لیے کچھ تیاری چاہیے نا، کچھ زیادہ راہ ہونی چاہیے کہ نہیں، کچھ سامان مہیا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا 100% جہنم میں جانا طے ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، انبیاء، صالحین، شہداء، علماء، عالم ربانی کے ذریعے کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔
بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، صالحین صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ یہ ان لوگوں کا جن کا ذکر ہے، قارون اور فرعون وغیرہ کا، ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں ان لوگوں سے کے راستے سے بچا، ہم تو صراط مستقیم والے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ جہنم کے جس دروازے سے یہ بے نمازی داخل ہوگا اس دروازے پر اس کا نام لکھ جائے گا۔ پلیز، کتنی رسوائی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی۔ ایسا عام طور سے ہو جاتا ہے، معاشرے میں عام ہے۔ سب سے کم اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو عبادتوں کی ہے۔ اس معاشرے میں یہ ایسا معاشرہ ہے، استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیں جس میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا راستہ ہو، ان کی خوشنودی کی باتیں ہوں، ان کو راضی کرنے کا معاشرے میں ایک رواج ہونا چاہیے، اپنے اللہ اور اپنے رسول سے قریب ہونے کا رواج ہونا چاہیے۔ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب منافقین اور کافروں کا معاملہ تھا۔ آج دیکھیں آپ، دکھاوا، ابھی اوپر سنا آپ نے دکھاوے کے بارے میں، ریاکاری۔ اور ریاکاری کسی بھی چیز میں، ایسا نہیں کہ صرف نماز میں بری ہے، ہر چیز میں بری ہے۔ صدقہ کرتے وقت بھی ریاکاری بری ہے، کسی بھی عبادت میں ریاکاری جائز نہیں ہے، اور کسی کام میں ریاکاری جائز نہیں ہے۔ دکھاوا تو بہت بری چیز ہے نا، تکبر، اسی سے تکبر منسلک ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ ریاکاری، ہر چیز کا دکھاوا۔ اپنے نیک اعمال صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، بندے کے نیک اعمال صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور دکھانے کے لیے نہیں ہوتے عوام کو۔ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ جو دکھاوا کرنے والے تھے ان کی ساری چیزیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اعمال، اور کہہ دیا جائے گا کہ جو تم دکھاوا کرنا چاہتے تھے دکھاوا ہو گیا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو۔ اس دن سے بچنے کی ضرورت ہے، اس نوبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ نمازیں کس طرح پڑھی جائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، کیونکہ مومن جو ہے وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے، بنا دیکھے دل سے ایمان لاتا ہے اور نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور تمام باتیں ایک طرف ہو گئی، نمازوں کی قیام کی بات آ گئی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کون ہیں وہ مومن ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو رزق عطا کیا ہے، ہم نے جو دیا ہے ان کو، اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ معاشرے میں پیسہ بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں پہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں تیل نکل آیا ہے، سونے کے کانے کھود لی ہیں، بڑے بڑے بزنس ہو رہے ہیں، پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ کتنا پیسے والا ہو گیا مسلمان۔ جب نبی کریم نے اسلام کا پیغام دیا تھا، جب نبی کریم نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ ہجرت کے بعد بھی بدر و حنین کے وقت پہ، غزوہ احد کے وقت پہ کیا حال تھا مسلمانوں کا؟ کتنے مالدار لوگ تھے مسلمانوں میں، گنتی کے مالدار لوگ تھے۔ ابھی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ بتائیے عہد رسالت میں کتنے مالدار لوگ تھے، تو عثمان غنی کے علاوہ دوسرا نام نہیں دے پائیں گے آپ۔ اور آج یہ لسٹ بنی ہوئی ہے، مگر اس زمانے کے مسلمان جن کے پاس ایک شکستہ تلوار، ایک مسواک اور ایک جوڑی پیبند لگے ہوئے کپڑے تھے،
ان کی جرت اور بہادری کا اور ان کی طاقت اور قوت کا اور ان کے ایمان کا اور ان کے اعمال کا مقابلہ پوری دنیا کے مسلمان مل کے نہیں کر سکتے، نہ اگلی امتوں کے لوگ کر سکتے ہیں، نہ اب قیامت تک کوئی کر پائے گا۔ سوکھے چمڑے کو پانی میں بھگا کر منہ میں رکھ کر بس چوس لیا کرتے، چبا لیا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، اور اگر ان کو مارنے کے لیے کوئی لشکر جرار ان کے اوپر مسلط ہو جاتا تو ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، 4 تلواریں، ہر سپاہی کے پاس گھوڑا اور اونٹ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ تھے اللہ کے دین کے ماننے والے لوگ، کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ حکم ہوا کہ بھئی اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو کوئی اپنی ملکیت کا آدھا حصہ نبی کے قدموں میں لا کر رکھتا ہے، کوئی 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لا کر پیش کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر دے دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مسلمان۔ ہم سے رب کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنا پورا گھر لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ لا کر مت دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ مومن کون ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جامع مسجد میں کام ہوا، پتھر لگے پورے صحن میں، تو ایک اپیل کی گئی کہ لوگ اس میں کار خیر میں حصہ لیں، تو بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، غربا نے بھی حصہ لیا، جو لوگ بیچارے صاحب حیثیت نہیں تھے انہوں نے بھی اپنی 5 روپے 10 روپے سے مدد کی، مگر کچھ بہت کروڑ پتی ٹائپ کے لوگ 1 روپیہ نہیں دے سکے۔ کیوں نہیں دے سکے؟ کیونکہ وہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جوا کھیل کے سود کے پیسے لے کر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ نے روزی مجھے عطا کر دی تو کفر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ حلال روزی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بری باتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ چوری کر کے کوئی یہ کہے کہ واہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے چوری کی توفیق دی اور چوری میں کامیاب کر دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ کفر ہے۔ حرام کام کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنا کفر ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے، اور پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ جب کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ میں دے رہا ہوں، آپ دے تو آپ ہی رہے ہیں مگر اسی میں سے دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، یہ امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس۔ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے کہ تم اپنے لیے خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر جائز طور پر خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، اولاد پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، غربا پر خرچ کرو، یہ آپ کو اللہ نے امانت دی ہے۔ اس کا حساب ہونا ہے کہ جو تمہیں دولت دی تھی کہاں خرچ کی، شراب میں اڑا دی، جوئے میں اڑا دی، اسراف بیجا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں پیسہ دینا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو پیسہ دینا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے پڑوسی، غریب پڑوسی کی مدد کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کوئی طالب دین، طالب حق ہو اس کی مدد کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کوئی شخص کلمہ پڑھ کر اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہوا اور اپنا معاشرہ چھوڑ کر آیا، اس کی مدد کرنا بھی اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہر نیک کام میں پیسے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اس کے علاوہ بہت سارے صدقات عطیات کیے جاتے ہیں۔ لوگ زکوٰۃ ہی پہ جو ہے وہ حق تو مانتے ہیں، اس کو فرض مانتے ہیں، مگر نکالتے نہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، یعنی اپنی دولت پر، اپنی کاروبار پر، اپنے سونے چاندی پر، اپنے بینک بیلنس پر اتنا بھروسہ کس کے لیے رکھا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے الصلاۃ علی المیت، آئیے مردے کی نماز پڑھتے ہیں۔ رہا ہوگا کروڑوں روپے بینک میں، رہی ہوگی ہزاروں بیگھہ زمین ہوگی، شاہ فہد کے پاس بھی تھی، بڑا مال تھا، کیا ہوا؟ وہی کفن، جیسے ایک عام مسلمان کا کفن ہوتا ویسا ہی کفن، وہ کفن بھی کوئی بہت زیادہ زری والا نہیں ہو سکتا، سادہ کفن ہوگا، اور اسی مٹی میں کہاں گئے وہ پیسے؟ اتنا بھروسہ، اور اس کو اگنور کر دیا کہ جو مالک یوم الدین ہے اس کو اگنور کر کے ان 4 سکوں کے اوپر بھروسہ کر لیا۔
یہ 2 لقمے کھانے کے اوپر بھروسہ کر لیا، اس بے بنیاد اور بے ثبات کاروبار پر بھروسہ کر لیا. کس کو چھوڑ کر؟ مالک یوم الدین کو چھوڑ کر، رزاق حقیقی اور رازق حقیقی کو چھوڑ کر، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو مغفرت دینے والا ہے، جو جنت و دوزخ کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر چند سکوں پہ بھروسہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ مومنین کی ایک پہچان یہاں یہ بتائی متقی لوگوں کی کہ ان کا ایک وصف یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں کو، یتیموں کو، طلبہ کو، علماء کو، مساجد، مدارس وغیرہ کو دینا ہوتا ہے کہ نہیں، جو خرچ کیا جاتا ہے. یا کسی آپ نے پانی کی ٹنکی لگوا دی کہیں، پہلے زمانے میں کنواں کھدوایا جاتا تھا، اب پانی کی ٹنکی لگوا سکتے ہیں آپ. پہلے تالاب کھدوا دیتے تھے لوگ کہ بھائی پانی پئیں گے لوگ یہاں سے، نہریں بن جاتی تھی. اب تو ایسا نہیں، اب تو یہ کہ پانی کی ٹنکی لگوا دی، یا وضو خانہ بنا دیا کہیں کہ لوگ یہاں وضو کر لیں، یا اور اس طرح کی چیز، یا کہیں سایہ دار درخت لگا دیا. پہلے درخت لگائے جاتے تھے، اب ٹین شیڈ ڈال سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے بندے آ کے بیٹھیں گے، کوئی نماز پڑھ لے گا، کوئی وضو کر لے گا، کوئی بیٹھ کے ذکر کر لے گا، کہ سہولت ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسپتال بنوا دیں اور یہ نیت کریں کہ مولا یہاں پر جو علاج ہوگا جن لوگوں کا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایک خدمت ہے نا، بیمار کی خدمت کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کے علاج میں حصہ لینا ایک اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. تو یہ سب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. تو یا تو یہ زکوٰۃ اس سے مراد ہے، یا پھر تمام صدقات مراد ہیں. تو زکوٰۃ اگر مراد ہے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ دینا ہم پر فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ ہم انہی پیسے میں سے نکالیں گے، ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، الگ سے کہاں سے لائیں گے پیسے. مگر یہاں پر یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ایک شرط ہے کہ صاحب نصاب ہوں تب زکوٰۃ فرض ہوگی. صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اللہ نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس کو بندہ اور نفس اور جان اٹھا نہ سکے. صاحب نصاب ہیں تو پھر نکالیے، اور صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے. صدقہ آپ ایسی کرنا چاہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ فرض اسی وقت ہوگی جب صاحب نصاب ہوں گے. اب مال خرچ کرتے وقت ایک اصول اور ایک طریقہ ہے، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے. صحیح ہے؟ یعنی اب بیوی بچے فاقے پہ آ گئے، ماں باپ فاقے کر رہے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے آپ کے اوپر، تو ادھر بھی خیال رکھنا چاہیے. اور نہ کنجوسی کرے خرچ کرنے میں. میانہ روی خیر الامور اوسطها، بہترین کام جو ہے وہ درمیانی کام ہے. اپنے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی وہ بھی پرورش اور ان کی دیکھ بھال بھی آپ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہم پر ہے. تو ہم درمیانہ روی رکھیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک عام اصول ہے، ایک عام اصول بیان کر دیا، مگر جن کے رتبے بہت بلند ہوتے ہیں، جو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، جو سلوک کی راہیں طے کر لیتے ہیں، تو ان پر آپ یہ کہیں کہ بتائیے آپ نے تو یہ اصول بیان کیا تھا کہ بھئی میانہ روی کرو، اور وہاں دیکھیے دلی میں محبوب الہی جو کچھ صبح سے شام تک ان کے پاس آیا سونے سے پہلے سب خرچ کر دیا، وہاں تو میانہ روی نہیں ہوئی. تو بھئی ان کا مرتبہ عام مسلمانوں کے مرتبے سے بہت بلند ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال جب رکھنا شروع کیے، یعنی مسلسل روزہ بغیر کچھ کھائے پیے، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ جب نبی اس طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں ہمیں بھی رکھنا چاہیے نا، سنت
روزہ رکھنا شروع کر دیا، صحابہ کمزور ہو گئے، طاقت کم ہو گئی، تو نبی کریم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم مت رکھو 100 وصال۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس مرتبے کے نہیں ہو، تم اس مرتبے کے نہیں ہو۔ تم کس مرتبے کے ہو کہ تم ایک دن کھاؤ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاؤ ایک دن روزہ رکھو، ایام بیت کے روزے رکھو، اور پھر شام کو افطار کرو، صبح سحری کرو، پھر روزہ رکھو، بنا کھائے پیے روزہ نہ رکھو۔ جیسا میں رکھتا ہوں 100 وصال آپ مت رکھیے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح، یعنی تم میں سے کوئی میری طرح نہیں، لہٰذا میری طرح روزہ یہ والا نہ رکھو۔ تو مرتبے بلند ہو جاتے ہیں جن کے، ان پر آپ قیاس نہ کیجیے گا ان باتوں کو، یہ ایک عام اصول بیان کیا گیا، ایک عام مومن کا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ موقع ہے، لاک ڈاؤن سے پوری دنیا ایک وقت گھری ہوئی ہے۔ جو مزدور، جو روزانہ کا کام کرنے والے تھے، روزانہ کمانے اور کھانے والے تھے، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھتے ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور نیٹ پر ایسی تصویریں غربا کی کہ بوڑھے لوگ بیچارے ایک ٹوکرا لیے بیٹھے ہیں، اس میں چند نیبو رکھے ہوئے ہیں اور پودینہ اور دھنیا رکھا ہوا ہے، سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں کہ کوئی خرید لے ان کو۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو بھیک نہیں مانگ رہے، جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں کما کر کھاؤں، مگر ہماری عادت یہ بنی ہوئی کہ بڑے اسٹور سے جا کر خریدتے ہیں، بڑی دکان سے جا کر خریدتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم گوشت، اب ایک عجیب معاملہ چل گیا ہے گوشت کا، گوشت بند تھا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اچانک خبر آئی کہ گوشت کھول دیا گیا بدایوں میں، اب گوشت ہو گیا 500 روپے، 570 روپے، اتنا مہنگا گوشت۔ اب مسلمان ٹوٹ پڑے اس پر کہ نہیں صاحب ہمیں تو گوشت کھانا ہے۔ ارے یہ ماحول ایسا نہیں ہے، گوشت کھانے کا نام اسلام نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام گوشت میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت پیسوں کو بچا کر رکھو کہ اپنی زندگی اور اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ داروں کی زندگی بچانے کے کام آئے گا۔ مہنگے کھانے کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، موقع کی نزاکت کو بھی سمجھیے نا۔ کچھ چیزیں ہیں زبان حال سے کہی جاتی ہیں جو کوئی کہے گا نہیں آپ کے سامنے آ کر، یہ ماحول بول رہا ہے وہ بات کہ آنے والا وقت کیا معلوم کیسا ہو، تو ذرا کچھ سمجھداری سے کام لیجئے نا۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے 500 روپے خرچ کر دیجئے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی تو خیال رکھیے نا کہ پڑوسی بھوکا سو رہا، اس کے پاس تو کھانے کے لیے ٹماٹر بھی نہیں ہے، آلو بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے سبزیاں بھی نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے باسی کھانا بھی نہیں ہے، اس کے پاس چاول بھی نہیں ہے کہ ابال کے کھا سکے۔ آپ تو شاندار باسمتی چاول کھا رہے ہیں، اس کے پاس ٹوٹے ہوئے چاول بھی نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس لاک ڈاؤن میں بس جو بھی ذخیرہ ہے اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لیں، اپنی فکر کریں، پڑوسی کی فکر نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ ٹھیلے والا جب آتا ہے تو لوگ زیادہ سبزیاں خرید کے رکھ لیتے ہیں، اب آخری گھر تک پہنچتے پہنچتے ٹھیلا خالی ہو جاتا ہے۔ بھائی جب ٹھیلا روزانہ آ رہا ہے تو اتنی سبزی لو جتنی ایک دن کی ضرورت ہے، تاکہ باقی سبزی دوسرا بھی لے سکے ایک دن کے لیے۔ اب ساری سبزی آپ ہی خرید کے لے لیں گے تو دوسرا کیا کرے گا، اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہی نہیں جاتی ہیں، جو سمجھی جاتی ہیں، جو اللہ نے دماغ دیا ہے نا، یہ اسی کام کے لیے دیا کہ غور کیا جائے، سمجھا جائے۔ اور قرآن کتنے واضح طور پر فرما رہا ہے، آپ دیکھیں نا، یہ صرف اتنا سا ٹکڑا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اپنے اندر معانی اور مفاہیم کے سمندر لیے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی اختیار، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو غوث اعظم کا معاملہ ہے، غریب نواز کی بات ہے، محبوب الہی کی بات، یہ لوگ ہیں متقی لوگ۔ ارے بے شک یہ متقی ہیں، مگر آپ متقی کیوں نہیں ہیں؟ مسلمان تو ہم بھی ہیں نا، ہم کیوں نہیں ہیں متقی پرہیزگار؟ یہ ساری ذمہ داری اولیاء، صلحاء، شہداء، صالحین کی ہے کہ بس وہی متقی ہو جائیں اور ہم متقی نہ ہوں۔ یہ فکر غلط ہے، پتہ نہیں کہاں سے فکر آ گئی ہے کہ ارے بھائی وہ لوگ تو اب بڑے سرکار، چھوٹے سرکار، شاہ ولایت میرا جی صاحب، علی شہید صاحب، یہ بڑے بزرگ لوگ ہیں،
یہ وہ ہیں جو بدایوں کے میں اولیاء جن کے مزارات درگاہیں بدایوں میں ان کے نام میں نے لیے. یا شاہ عین الحق سیف اللہ المسلول تاج الفہول یا شمس ماررہ صاحب البرکات. ارے بھائی یہ آپ کے درمیان ہیں ہی اسی لیے کہ آپ ان جیسے بننے کی کوشش کریں, ان کے نقش قدم پر چلیں. کیسے چلے گا کام؟ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں اور عمل کریں. یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے. جب تک وہ ڈر نہیں پیدا ہوگا, ایک اللہ کا تقوی دل میں نہیں جاگے گا, جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. بھائی اس کی طرف جب لوٹ کر جانا ہے تو ابھی سے رجوع کر لینا اس کی طرف. اس فکر کو سمجھیے, امداد باہمی کتنی بڑی چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے اسلام میں کہ اسلام کی اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے باطل مذاہب پر فوقیت لے گیا اسلام, اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اگر اللہ کے اس حکم, اس پیغام جو جس میں خرچ کرنے کے بارے میں آیا, اگر اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے اپنا لیں تو مسلمان میں کوئی بھوکا نہیں سوگا, مسلمان کوئی غریب اور مسکین نہیں ملے گا آپ کو, کوئی فقیر اور قلاش نہیں ملے گا. اگر اس تھیوری پر عمل کر لیا جائے کہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ کیا جائے, تو حرام کمائی نہ کرے آدمی, رشوتیں نہ لے, دھوکہ دے کر مال نہ ہڑپے, مال چھینے نہیں, قبضہ نہ کرے, اپنی حلال کی کمائی سے روزی حاصل کرے, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور حلال کمائی میں سے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. یہ بڑا فضل ہے اللہ کا کہ حلال روزی دے رہا ہے, اس میں سے کچھ خرچ کیا جائے, اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال کیا جائے, تو پھر ایک اچھا معاشرہ جنم لے گا, جس سے پھر اسلام کی خدمت ہوگی, دین مضبوط ہوگا. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ ایک سوچنے کی بات تھی کہ مساجد بند ہو گئی, یہ نوبت آ گئی ہے. عبادتوں کی کثرت ہو جانی چاہیے تھی گھروں میں, مگر نہیں. لوگ صرف اسی فراق میں ہے کہ کہیں سے کوئی پاس مل جائے تاکہ میں بازار گھوم آؤں, کہیں کسی پولیس والے سے دوستی ہو جائے کہ جو مجھے بازار تک جانے تھے, کوئی تعلقات کوئی ایسے نکل آئے کہ بس میں ٹہل گھوم کر آ جاؤں. اسی فکر میں ہے. قیامت کے دن نہ تو کوئی پاس کام آئے گا, نہ کوئی سفارش وہاں اور وہاں کوئی تعلقات نبھا پائیں گے آپ. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, رشتہ داریاں سب ختم ہو چکی ہوں گی. کیا ہے وہاں پر؟ کون کام آئے گا اور کیا کام آئے گا؟ یہی تقوی کام آئے گا. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی والوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کام آئے گا, نمازیں کام آئیں گی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کام آئے گا. یہ سب کام آنے والا ہے وہاں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کی محبت کام آئے گی. یہ عجیب و غریب محبت ہے کہ محبت بہت ہے مگر بات نہیں مانیں گے آپ کی. یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کو کامل کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ فرما دیا اللہ اور اس کے رسول نے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے محبت کاملہ, اس کو کامل کرنے کی ضرورت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک بات دوسرے ڈھنگ میں آ رہی ہے. یہ باتیں ہو گئی. اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا, آپ کی طرف نازل کیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی ایسی بری بات نہیں کرتے کہ آخرت میں پکڑے جائیں. آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو کہ اب ایسا کام نہ کرو, کیونکہ آخرت پر یقین ہے, وہاں حساب و کتاب ہونا ہے, لہٰذا کوئی ایسے کام نہ کرو کہ وہاں دشواری ہو جائے. آخرت پر یقین رکھو. اور ایسا بھی نہیں ہے, اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اگر ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے, تو مظلوم کو آخرت پر یقین ہے کہ تم یہاں ستا سکتے ہو, وہاں نہیں کر سکتے کچھ, وہاں تو فیصلہ ہونا ہے, انصاف ملنا ہے. یہاں اگر کوئی غصب سے طاقت کے بل پر کسی کا 1 روپیہ چھین لے گا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا. یقین رکھیے قیامت پر, اس سے قوت ملتی ہے زندگی جینے میں, ایک حوصلہ ملتا ہے.
آدمی خودکشی کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ یقین پختہ نہیں ہے آخرت کے اوپر. یہ 4 دن کی زندگی دنیا ایک گزر جائے گی کسی بھی طرح. آخرت پہ یقین رکھو. آخرت پر یقین رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. اگر دنیا میں حالات اچھے نہیں ہیں، آخرت پر یقین رکھو، صبر کرو، وہاں پر تمہیں نورانی تختوں پہ بٹھایا جائے گا. صبر کیجئے، وہاں جنت کی نہریں ہیں آپ کے انتظار میں. صبر کیجئے، جنت کی نعمتیں آپ کے انتظار میں. صبر کیجئے، اللہ کا سایہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ اس کے سائے میں کھڑے ہوں گے. قیامت کا دن انصاف کا دن ہے. یہاں پر کوئی ایک ذرہ برابر بھی برا کام کر لے اس کے سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھے کام ہوں گے وہ بھی دکھا دیے جائیں گے، جو برے کام ہوں گے وہ بھی دکھا دیے جائیں گے. یہ قیامت کا دن ہوگا. آخرت پر ایمان بہت بڑی بات ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری یعنی آپ کی طرف نازل کیا اور جو تم سے یعنی آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا. اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومن مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں پر ایمان لائے اور ان کی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے. کون ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے اوپر نازل کردہ وحی پر، اس کتاب پر بھی اور آپ سے پہلے والی پر بھی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں یہ اہل کتاب. یہاں سے اہل کتاب حضرات اہل کتاب انہیں کہتے ہیں جو پہلے کی امتیں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اہل کتاب کہلاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، توریت، انجیل، زبور، یہ کتابیں ہیں، ان کے ماننے والے اہل کتاب. تو ان میں سے وہ لوگ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ پر ایمان ہی نہیں لائے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. وہ نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے وہ مومن مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پر بھی ایمان لائے. اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے، ایسا نہیں صرف ایک آیت پر ایمان لے آئے. اب یہاں سے ایک مضمون شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے، کیسے ایمان لائے، اور جو ایمان نہ لائے اس کا کیا حکم ہے، اور ایمان کس طرح لایا جائے گا. یہ مضمون شروع ہو رہا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا تفصیل طلب ہے اور ہمارا وقت بھی پورا ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل یہاں سے بات شروع ہوگی کہ پرانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اور کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے، اس کے شرعی احکام کیا ہیں. تو انشاءاللہ کل یہاں سے بات شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، ان کی فرما برداری کرتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.